وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ یعنی منافقین کا ایک پہلا مرض وہ اس سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوا۔ منافقین کا دوسرا مرض یہ ہے کہ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ، یعنی ایسے اسباب سے روکا جاتا ہے جن کا نتیجہ فتنہ اور فساد ہے، تو قالوا انما نحن مصلحون، تو کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، یعنی ہماری یہ شان ہی نہیں ہے کہ ہم زمین میں فساد مچائیں، ہم فساد کے شائبے اور خطرات سے بھی دور ہیں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ تمام قوموں اور ملکوں کو ہم ایک کر دیں، بس جو اس نئے دین کی وجہ سے اختلافات آ گئے ہیں ہم ان اختلافات کو دور کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ منافقین جو ہے وہ جواب دیتے تھے۔ فرمایا اللہ نے کہ الا انہم هم المفسدون، یاد رکھو بے شک یہی لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، یعنی یہ منافقین لوگ یہ فسادی ہیں کہ کفر اور ایمان، شرک اور توحید کو ایک کرنا چاہتے ہیں، یہ چیز ہے۔ فرمایا کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، اور لیکن ان کو شعور ہی نہیں ہے، یعنی یہ منافقین نفاق کے مرض کی وجہ سے اس حد تک بے حس ہو چکے ہیں کہ اصلاح اور فساد میں ان کو فرق ہی نظر نہیں آتا، امتیاز ہی نظر نہیں آتا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ جب انسان کا ضمیر بگڑتا ہے تو اس کے سوچ کے زاویے بھی بگڑ جاتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب انسان کی ضمیر بگڑتی ہے تو اس کے سوچ کے زاویے بھی بگڑ جاتے ہیں، پھر انہیں فساد برپا کرنا اصلاح نظر آتا ہے، یعنی فساد اصلاح نظر آتا ہے، اور شر اور فساد جو ہے اس کو امن سمجھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان کے سوچ کے جو زاویے ہیں یہ بگڑ چکے ہیں۔ اس لیے ایسے لوگوں سے مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ فرمایا کہ ہر دور کے منافقین کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ فساد کو اصلاح کہنا شروع کر دیتے ہیں اور اصلاح کو فساد کہنا شروع کر دیتے ہیں۔